واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے سود کے متعلق آیات کریمہ سماعت فرمائی تھی۔ اسی طرح سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فرمایا لا تأکلوا الربا، فرمایا سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے۔ فرمایا سود دگنا چگنا کر کے، جس طرح عرب کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے پہلے جس قدر عرب کے اندر رواج تھا، طرح طرح کی سود کی قسمیں جو تھیں وہ رائج تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام سے منع فرما دیا۔ فرمایا دگنا چگنا کر کے، کہ جو سود اگر معینہ مدت تک بندہ نہ ادا کرتا تو بڑھا دیا جاتا تھا، اس لیے فرمایا یہ دگنا چگنا کر کے سود جو ہے فرمایا نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو کامیابی کا مراد ہے وہ ہے سود کے اندر کہ سود نہ کھانا۔ تو جو بندہ سود کھاتا ہے تو فرمایا وہ کامیاب نہیں ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کریں، اگر ایمان رکھتے ہیں تو وہ سود کو چھوڑ دیں۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا جو لوگ سود جو ہے وہ سود نہ کھاؤ، امر کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے دگنا چنا کر کے، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم ڈریں گے تو ہم سود کے قریب بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اس طرح تیسرے سپارے کی ایک اور آیت کریمہ ہے سود کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، کہ سود جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سود ختم ہو جاتا ہے۔ سودی کاروبار ہو، سودی لین دین ہو، جتنا بڑا جو ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے کا سارا مال جو ہے اس کا ختم ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ سود کے اندر برکت نہیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، خیرات کو، وہ صدقہ، وہ روپیہ، وہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ ہم صدقے کے موضوع کے اندر پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر بندہ کو ایک کھجور بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی پرورش کرتا ہے، ایسا بڑھاتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے جائے گا کہ کھجور کا ثواب جو ہے فرمایا احد پہاڑ کے جتنا جو ہے وہ برابر ہو چکا ہوگا، تو اتنا زیادہ بڑھاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سود تو مٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو صدقات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہگار کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرے، اور جو گناہگار ہے، جو ناشکرہ ہے، جو سود کھاتا ہے، جو صدقات سے کتراتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا يحب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کفار اسیم کو جو ہے وہ دوست نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ دو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں کہ جس میں
سود کی حرمت بیان ہوئی ہے، سود کے مٹنے کا بیان ہے، سود نہ کھانے کا بیان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر دور دراز تک بھی اگر کوئی آنا دانا جو ہے وہ سود کے متعلق ہمارے ذہن میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرما دیا ہے کہ سود کو بالکل بھی سود کے قریب جانا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا کمائیں لیکن حلال کمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت ڈال دے گا، اور انشاءاللہ جو سود سے بچنے والے ہیں وہ سودی کاروبار کرنے والے سے اچھا جو ہے وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم سود میں پڑ جائیں گے تو جو ہے کل ہم نے پڑھا تھا اللہ اس کو اعلان جنگ بھی ہے، اور فرمایا کہ یہ سود جو ہے وہ ہمیشہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، پھر ہم ہاتھ دھوتے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو حلال طیب رزق کمانے کی بھی اور کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔